تو حضرت سید محمد جونپوری نے کیا فرمایا؟ آج یہ نقل یاد رکھیے کہ حضرت سید محمد جونپوری فرماتے ہیں کہ جو احادیث ہیں اور مہدی کے احادیث ہیں، جو حدیث کتاب اللہ کے موافق ہو وہ صحیح ہے۔ مہدی فرماتے ہیں حدیثیں آپ اپنے سامنے رکھیے اور ان حدیثوں کو قرآن سے ملا کے دیکھیے۔ تو یہ جو معیار بتایا گیا ہے یہ معمولی معیار نہیں ہے، بہت عظیم الشان معیار، یعنی بحث کرنے والے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ پورے قرآن کا باضابطہ جاننے والا ہو، غور و فکر کر چکا ہو، قرآن کے مضامین سے اچھی طرح واقف ہو۔ اب اس کا کام یہ ہے کہ ایک طرف حدیث کو رکھے اور دوسری طرف قرآن کو رکھے، اور حدیث کا جو مضمون ہے اس کو قرآن کے مضمون سے ملا کے دیکھے، تو تب اس کو پتہ چلے۔ ہر عام قسم کا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے علماء جو گیا قرآن کے مفسر ہیں، ایسے ہی لوگ گویا قرآن شریف اور احادیث کا تطابق کر سکتے ہیں۔ ایک بات آپ نے یہ فرمائی۔ اب دوسری بات اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں، سننے اور یاد رکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا وہ حدیث صحیح ہے جو اس بندے کے حال کے مطابق ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے یہ جو نقل شریف ہے، اس نقل شریف میں مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حدیثیں لاؤ، یعنی جو کلام رسول ہیں وہ لے آؤ تم، اور ایک طرف قرآن رکھو، دوسری طرف اس بندے کی ذات ہے۔ اور اب وہ حدیث اگر قرآن کے مطابق ہے اور اس بندے کے حال کے مطابق ہے تو وہ حدیث صحیح ہے۔ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ کسی اور نے دنیا میں نہیں کیا، نہ اس وقت کیا، نہ آج کیا، نہ قیامت تک کر سکے۔ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب اور عظیم الشان کتاب، کہ جس کو کوئی بنا نہیں سکتا، ایسی کتاب ادھر آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر حضرت مہدی علیہ السلام نے یہ جو بات کہی ہے کہ قرآن کو رکھو اور اس بندے کو رکھو اور حدیث کو رکھو، اور حدیث کو ملا کے دیکھو قرآن سے اگر مطابق ہے قرآن ہے، اور پھر حدیث کو ملا کے دیکھو بندے کے حوالے سے اگر مطابق ہے بندہ ہے، تو وہ حدیث صحیح ہے۔ یعنی آپ نے اپنی ذات کو، اپنی صفات کو، اپنے کردار کو، اپنے وجود کو، اپنی سیرت کو ایک معیار قرار دیا۔ یعنی یہ بات معمولی بات نہیں ہے۔ لائیے صاحب حدیث اور حضرت سید محمد جونپوری کے احوال سے ملا کے دیکھ لیجیے آپ۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ مرتبہ کہ حدیث میں یہ ہے، بی بی ام سلمہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے کہا کہ مہدی بی بی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، تو میں نے آپ کے سامنے ثبوت پیش کیا کہ حضرت مہدی خود کہتے ہیں کہ میں سید حسینی ہوں، اور وہ اس طرح سے کہ حضرت حسین کی اولاد میں حضرت زین العابدین ہیں، اور پھر ان کی اولاد میں محمد باقر ہیں، ان کی اولاد میں جعفر صادق ہیں، پھر ان کے بیٹے موسیٰ کاظم ہیں، موسیٰ کاظم کے بیٹے اسماعیل ہیں، ان کے بیٹے نعمت اللہ۔ اس طرح سے مہدی علیہ السلام کا شجرہ آپ کو مل جاتا ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ پھر بیان کرتا ہوں اسی حدیث کے متعلق کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ ارے بھائی، فاطمہ کے جو شوہر ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت نے ان کا نام نہیں لیا، فاطمہ کا نام لیا۔ کیوں؟ کہ فاطمہ ان کی صاحبزادی ہیں، اس لیے نہیں، یہ بات ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا تھا کہ بی بی فاطمہ کا جب انتقال ہوگا اس کے بعد حضرت علی کئی عقد کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ بی بی فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے کئی شادیاں کی، ان کی کئی زوجات تھیں، ان کو جملہ 18 بچے تولد ہوئے، نے حسن حسین کو چھوڑ دی، تو وہ سب کے سب اولاد علی ہیں، حسن اور حسین بھی اولاد علی ہیں، اور دوسرے جو اور 18 افراد ہیں وہ بھی اولاد علی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس میں فرماتے ہیں کہ اے علی
تم سید ہو. سید کے معنی سردار کے ہیں. تو ملک عرب میں قبائل پائے جاتے تھے، ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا، ایک ہیڈ ہوتا تھا، ایک بڑا ہوتا تھا. تو اس طرح سے اس کو سردار کہتے تھے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے قبیلے کے سردار ہو، یعنی کہ تم سید ہو. اس طرح سے حضرت علی اگر سید ہیں تو ان کی جملہ اولاد سید ہے، چاہے وہ بی بی فاطمہ کی اولاد سے ہو یا غیر فاطمی اولاد سے ہو. لیکن چونکہ مہدی کا مسئلہ بی بی فاطمہ کی اولاد سے تعلق تھا، تو اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نام وہاں استعمال نہیں کیا، بلکہ بی بی فاطمہ کا نام استعمال کیا. تو اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بی بی فاطمہ جس طرح سے جگر گوشہ رسول ہیں اور ان کی جو اولاد ہے وہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ٹکڑے ہیں، تو انہی اولاد سے گویا مہدی کا وجود ہونے والا ہے. اب حضرت علی کی دوسری زوجات ہیں اور ان کے دوسرے لڑکے ہیں. ان میں سے ایک حضرت محمد بن حنفیہ بہت مشہور شخصیت گزرے. حضرت علی کے فرزندوں میں محمد بن حنفیہ، یعنی حضرت علی نے حنفیہ قبیلے میں شادی کی تھی تو ان خاتون کے نام کے ساتھ حنفیہ تھا، تو وہ محمد حنفیہ کے نام سے مشہور ہوئے اور وہ حضرت علی کے فرزند تھے. تو ان کے بہت سے گویا فضائل بیان کیے جاتے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ کے، کہ وہ بہت لہیم شہیم، بڑے طاقتور اور تلوار چلانے والے اور علم رکھنے والے وغیرہ، اور بہت بڑے پہلوان. یعنی حضرت علی ان کو ہر جنگ میں سب کے سامنے رکھتے تھے، اور حضرت محمد جو علی کے بیٹے ہیں اور جنگ میں کامیاب ہو کر کے آتے تھے. اس طرح سے محمد بن علی کے بجائے وہ محمد بن حنفیہ کہلاتے ہیں. حضرت علی کی اولادوں میں ابو بکر نام کے فرزندوں بھی ہیں، عمر نام کے فرزند بھی ہیں، عثمان نام کے فرزند بھی ہیں، اور یہ لوگ اپنے بھائی حسین کے ساتھ کربلا میں شہید بھی ہوئے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ چونکہ مہدی بی بی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نام نہیں لیا، کیونکہ ان کی دوسری زوجات بھی تھی، حضرت بی بی فاطمہ کا نام لیا. اب یہاں ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں، جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا. یہ جو احادیث تھی، احادیث رسول مہدی کے متعلق، تو بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں نے اس مذہبی مسئلے کو سیاسی مسئلہ بنا دیا. اور سیاسی مسئلہ یہ 60 ہجری کے بعد، 61 ہجری کے بعد حضرت حسین کی شہادت کے بعد یہ مسئلہ بنا. اور حضرت علی کے بیٹے جو محمد ہیں ان کو لوگوں نے مہدی موعود مان لیا اور ان کی مہدیت کا پرچار ہوا. اگر تاریخ اسلام میں آپ یہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کیا دوسروں نے بھی مہدیت کا کوئی دعویٰ کیا تھا، یا اسلام میں کچھ مہدی بھی گزرے ہیں، یا کچھ لوگوں نے ان کو مہدی مان لیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے محمد بن حنفیہ مہدی کہلائے، اور انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے اگر تم سلام کرو تو السلام علیکہ یا مہدی کہہ کر کے کرو. تو ان کا ایک فرقہ پیدا ہوا جس کو کیسانیہ فرقہ کہتے ہیں، اور یہ کیسانیہ فرقے کے لوگ عربستان کے اطراف میں رہتے ہیں، اور یہ ان کو محمد بن حنفیہ کو مہدی موعود مانتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ فی الحال غائب ہو گئے ہیں اور زندہ ہیں، سلامت ہیں، اور قیامت کے دن ظہور کریں گے. تو اب آپ نے دیکھا کہ احادیث کے ذریعے سے مہدی کا وجود معلوم ہوا. تو یہ ایک محض مذہبی مسئلہ، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے کفر کو دور کیا، اسلام کو پھیلایا، توحید اسلام کی آپ نے دعوت دی. تو اب کیا ہوا؟ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور پھر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اسلام کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، تو پھر مسلمانوں میں بدعتیں پیدا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مہدی کو بھیجا، مہدی دنیا میں آئے،
اور آپ نے بدعتوں کو دور کیا اور خالص اسلام کو، اسلام کی توحید کو جاری کیا اور تمام لوگوں کو توحید کی طرف بلایا۔ کل اس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے نام سے جو چیز دنیا میں پیش کی ہے وہ ایک مذہبی چیز ہے، مذہبی تحریک ہے۔ البتہ اسلام کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر، یعنی جو صاحب استطاعت ہے، زکوٰۃ دینا فرض کیا ہے۔ تو اب مسلمانوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے، تو اب اس کے انتظام کے لیے کچھ